فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں عباد الرحمن کے اوصاف سورہ فرقان کی آخری آیات کی روشنی میں۔ مؤلف ہیں آیت اللہ محمد محمدی اشتہاردی، مترجم ہیں سید سعید حیدر زیدی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی آخری نویں ریکارڈنگ صفحہ نمبر 145 سے پیش کر رہے ہیں۔ عنوان ہے عباد الرحمن کی عظیم الشان جزا۔ قرآن مجید خدا کے خاص اور ممتاز بندوں کی خصوصیات بیان کرنے کے بعد روز قیامت ان بندوں کی ظاہری اور باطنی جزا اور اجر و ثواب کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر 75 سے 76 تک میں، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کی بنا پر جنت کے اونچے اونچے محل عطا کیے جائیں گے اور وہاں انہیں تعظیم اور سلام پیش کیے جائیں گے، اور انہی مقامات پر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور بہترین مستقر اور حسین ترین جائے قیام ہے۔ ان آیات میں عباد الرحمن کو ملنے والی جزا اور پاداش کا بیان کیا گیا جو انتہائی عظیم الشان اور خصوصی امتیازات کی ہمراہ ہوں گی۔ ان آیات کا تقاضا ہے کہ اس گفتگو میں ان چار موضوعات یعنی جزا اور پاداش، عباد الرحمن کی مخصوص جزا، تعمیر کردار میں صبر و استقامت کی اہمیت، اور خلود اور ہمیشگی اور جاویدانی کے موضوع کا جائزہ لیا جائے۔ صبر کی اہمیت پر گفتگو ہم آئندہ یعنی آگے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یہاں آپ کی توجہ دوسرے 3 موضوعات کی جانب مبذول کراتے ہیں۔ پہلے صفحہ نمبر 146 ہے، عنوان ہے جزا اور پاداش۔ جزا اور پاداش بلفظ دیگر جزا اور مکافات عمل کا مسئلہ خداوند عالم کے قطعی تکوینی اور تشریعی قوانین میں سے ہے جو اچھے یا برے عمل کی مناسبت سے ان اعمال کو انجام دینے والے پر دنیا اور آخرت میں مختلف شکلوں میں نظر انداز ہوتا ہے۔ قرآن کریم اس بارے میں بکثرت آیات موجود ہیں۔ یہ یقینی امور میں سے ہے اور اس کے وقوع پذیر ہونے میں کسی قسم کے شک و تردید کی گنجائش نہیں۔ اگر ہم قرآن مجید میں مختلف انداز سے سینکڑوں بار استعمال ہونے والے لفظ جزا کا جائزہ لیں تو بخوبی اس بات کا علم حاصل کریں گے کہ دنیاوی اور اخروی جزا کا مسئلہ قرآن مجید میں بیان ہونے والے مسلمہ امور میں سے ہے، اور خداوند عالم نے انتہائی زور دے کر اس کا تذکرہ کیا ہے تاکہ پیروان قرآن اس قطعی قانون کو کسی صورت فراموش نہ کریں اور اس سے غفلت نہ برتیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم قرآن کریم کی سورہ نبا کا مطالعہ کریں تو ہم وہاں دیکھیں گے کہ سورہ کی آیت نمبر 21 سے لے کر 30 تک میں نہایت واضح الفاظ کے ساتھ اہل جہنم کی سزاؤں کا ذکر کیا گیا ہے، اور آیت نمبر 31 سے لے کے 36 تک میں اہل جنت کی سزا اور پاداش کا تذکرہ کیا گیا۔ اسی سورہ کی آیت نمبر 26 میں فرمان الہی ہے، یہ ان کے اعمال کے موافق اور مناسب بدلہ ہے۔ اسی سورہ کی آیت نمبر 36 میں خدا فرماتا ہے، یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حساب کی ہوئی عطا ہے اور تمہارے اعمال کی جزا ہے، لہٰذا انسان جو کوئی بھی عمل انجام دیتا ہے خداوند عالم کے دقیق اور ٹھیک حساب میں ثبت اور درج ہوتا ہے، اور تمام اچھے برے اعمال کے مقابل مناسب جزا یا سزا مقرر ہے۔ جزا اور سزا کا مسئلہ صرف آخرت سے مخصوص نہیں بلکہ اس کا کچھ حصہ اسی دنیا میں بھی وجود رکھتا ہے،
اور انسان کے اعمال کی وجہ سے مختلف صورتوں میں انسان کو اسی دنیا میں نصیب ہو جاتا ہے۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 31 میں، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 15 میں اس بارے میں واضح دلالت موجود ہے۔ اس بارے میں روایات بھی بے حساب ہیں۔ مثال کے طور پر امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، ہر انسان اپنے عمل کا سامنا کرتا ہے اور کچھ وہ انجام دیتا ہے، اس کی بنیاد پر اسے جزا اور سزا دی جاتی ہے۔ نیز آپ علیہ السلام ہی نے فرمایا کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اور یہ روایت ہے غرر الحکم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 571 پر۔ اسی طرح آپ کہتے ہیں کہ ہر بدی کا عقاب ہے، اور یہ روایت بھی ہر نیکی کا ثواب ہے اور ہر بدی کا عقاب ہے۔ یہ روایت بھی غرر الحکم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 577 پر۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو بھی رگ اور کوئی نبض زخمی ہوتی ہے، پاؤں پتھر سے ٹکراتا ہے، درد سر اور مرض لاحق ہوتا ہے، اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ انسان نے کوئی گناہ کیا ہوتا ہے۔ اور یہ روایت اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 269 اور اسی کتاب کے صفحہ نمبر 268 سے 276 تک باب ذنوب کے عنوان کے تحت 30 روایتیں نقل کی گئی ہیں جو مکافات عمل کو بیان کرتی ہیں، یعنی اصول کافی آپ پڑھیں، اس میں یہ ساری ڈیٹیل موجود ہے۔ صفحہ نمبر 147 ہے، عنوان ہے عبد الرحمن کا خصوصی ثواب۔ کیونکہ عباد الرحمن خدا کے ممتاز اور خاص بندے اپنی 12 خصوصیات کی وجہ سے مومنین کے صف اول میں ہوتے ہیں، لہٰذا خداوند عالم ان کی جزا اور ثواب کی مناسبت سے انہیں جنت کے بلند اور اعلیٰ ترین درجے میں جگہ دیتا ہے۔ یہ وہ درجہ ہے جو اہم ترین امتیازات کا حامل ہے۔ پہلے خداوند عالم فرماتا ہے کہ غرفہ بہشت ان کے اختیار میں ہوگا۔ غرفہ کے معنی گھروں کا بلند ترین طبقہ ہے، اور یہاں بے مثل اور انتہائی گراں قیمت محل کا کنایا ہے جو جنت کے دوسرے حصوں سے انتہائی بلند مقام کا حامل ہے۔ جیسا کہ مذکورہ آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ عظیم الشان محل 3 انتہائی اہم خصوصیات رکھتا ہے۔ نمبر 1، عباد الرحمن کا وہاں ہمیشہ خاص احترام کیا جائے گا، اور وہ خدا، فرشتوں اور اہل جنت کے تحیت اور سلام سے بہرامند ہوں گے۔ ہمیشہ بلند مقامات انہیں سلامتی اور ہر قسم کی ظاہری اور باطنی رفع اور آسائش کے ساتھ پاک و پاکیزہ زندگی کی بشارت دیں گے۔ نمبر 2، وہ ایک ایسے ٹھکانے میں ہوں گے جو انتہائی خوبصورت، ہرا بھرا، پاک و پاکیزہ اور ہر قسم کی تکالیف، مشکلات اور غموں سے دور ہوگا۔ نمبر 3، یہ لوگ ہمیشہ وہاں رہیں گے، وہاں فنا، موت اور نابودی کا سوال ہی نہ ہوگا، اور ہر قسم کی تکالیف، مشکلات اور غموں سے دور ہوگا۔ نمبر 3، یہ لوگ ہمیشہ وہاں رہیں گے جہاں فنا، موت اور نابودی کا سوال ہی نہ ہوگا، اور انہیں اس عالی شان جگہ سے نکالے جانے کا کوئی دھڑکا اور اندیشہ نہ ہوگا۔ ہم معذرت چاہتے ہیں کہ ہم نے یہ جملہ دوبارہ ریپیٹ کیا ہے غلطی سے۔ سچی بات یہ ہے کہ اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی کہ انسان ایک ایسے محل میں رہے جو ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور وہ اس محل میں زندگی کی تمام نعمتوں، خوبصورتیوں اور آسائشوں سے لطف اندوز ہو، اور اسے وہاں فنا اور دوسری غم انگیز باتوں کی طرف سے کوئی تشویش نہ ہو۔ ان جزاؤں میں سب سے بڑی جزا ان پر خدا اور اس کے فرشتوں کا مسلسل سلام ہے، جس کی لذت اور لطف قابل بیان اور قابل ادراک ہے۔ امتیازی مقام کے حامل اہل جنت پر خدا اور فرشتوں کے سلام کے بارے میں قرآن کی ایک اور آیت میں بھی ذکر ہوا ہے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 58 میں، سلام قول من رب الرحیم، ان کے حق میں اور ان کے مہربان پروردگار کا قول صرف سلامتی ہوگا۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے سورہ رعد کی آیت نمبر 23 اور 24 میں، اور ملائکہ ہر دروازے سے ان کے پاس حاضری دیں گے، کہیں گے تم پر سلامتی ہو، تم نے صبر کیا، اور اب آخرت کا گھر تمہاری بہترین منزل ہے۔ صفحہ نمبر 149، خلود جاودانگی کی اہمیت، ماد
اور جنت اور دوزخ کی گفتگو میں ایک مسئلہ خلود اور جاویدانگی کا مسئلہ ہے، یعنی دوزخ کا عذاب ہمیشہ کے لیے اور ناقابل زوال ہے، اسی طرح جیسے بہشت کی نعمتیں بھی دائمی اور ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ قرآن کریم کی متعدد آیات میں خلود کے مسئلے پر بات ہوئی ہے اور اس کی وضاحت اس قدر قطعی اور اس کی کوئی توجیہ نہیں کی جا سکتی۔ خلود کے معنی ایسی بقا اور دوام ہے جس میں زوال اور نابودی کی گنجائش نہ ہو۔ لسان العرب کے نامی عربی لغت میں خلد کے معنی ایسے ٹھکانے اور سرائے میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے بیان ہوئے ہیں جس سے انسان کو باہر نہیں نکالا جائے گا۔ مزید کہا گیا کہ اسی بنا پر آخرت کو دار الخلد کہتے ہیں، لوگ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہی معنی دوسری عربی لغتوں مقاصیص اللغہ اور صحح اللغہ میں بھی بیان کیے گئے، اگرچہ بعض مفسرین نے خلود کے معنی کی توجیہات کی ہیں، مثلا اسے طولانی وغیرہ کہا ہے اور اس کے بارے میں مختلف احتمالات کا اظہار کیا ہے، لیکن قرآنی آیات کی وضاحت اور صراحت کے سامنے یہ توجیہات اور احتمالات قابل قبول نہیں، اور علماء اسلام اور چوٹی کے مفسرین نے انہیں مسترد کیا ہے۔ خلود کے معنی جاویدانگی ہونے کی ایک اور دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم کی متعدد آیات میں اور دوسری تعبیروں میں موجود ہے جو اس قسم کی توجیہات اور احتمالات کے قائل نہیں اور جاویدانگی پر صراحت کے حامل ہیں۔ مثلا ایک مقام پر ہے سورہ جن کی آیت نمبر 23 میں، اور جو اللہ اور رسول کی نافرمانی کرے گا اس کے لیے جہنم ہے اور وہ ہمیشہ اسی میں رہنے والا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 167 میں ارشاد ہوتا ہے، اور ان میں سے کوئی آتش دوزخ سے نہیں نکلے گا، اور ایک اور مقام پر یعنی سورہ رات کی آیت نمبر 35 میں ارشاد ہوتا ہے، اور جنت کے پھل دائمی ہوں گے اور سایہ بھی ہمیشہ رہے گا۔ اہل دوزخ کے خلود کے بارے میں ایک اہم اعتراض اٹھایا گیا، لہٰذا یہ اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ دائمی عذاب عدالت کے برخلاف ہو سکتا ہے، چند سال کے گناہوں سے کوئی تناسب نہیں رکھتا۔ اپنے مقام پر اس اعتراض کا جواب دیا جا چکا ہے، اور اس بارے میں تفسیر موضوعی قرآن پیام قرآن کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 500 اور 501 کا مطالعہ فرمائیے، اس میں مکمل جواب موجود ہے۔ لیکن بہشت اور ہمیشہ جاری خدا کی نعمتوں کے بارے میں خداوند عالم کے بے پایا فضل و کرم کی بنا پر کسی قسم کا اعتراض اور اشکال نہیں اٹھایا جا سکتا۔ وہ خدا جس کی رحمت پورے عالم پر چھائی ہوئی ہے، بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے، اس کا زیادہ اجر و ثواب عطا کرنا اور بے پایا لطف و کرم کا برتاؤ کرنا کسی صورت باعث تعجب نہیں، لہٰذا اپنے ممتاز اور پیارے بندوں پر خدا کی مسلسل اور دائمی فضل و کرم کے حوالے سے کوئی عقلی رکاوٹ حائل نہیں۔ یہ شرح کے لحاظ سے ثابت ہے، اور آیات قرآنی جن میں زیر بحث آیت بھی شامل ہے اس کی روح سے مسلمات میں سے ہے۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ بعض آیات قرآنی میں دنیا اور آخرت کی جزا اور پاداش کے مابین فرق رکھا گیا ہے۔ مثلا ایک جگہ کہا گیا یعنی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 148 میں کہ تو خدا نے انہیں دنیا میں بدلہ بھی دیا اور آخرت کا بہترین ثواب بھی عطا کیا۔ جزا اور ثواب اچھی چیز ہے، خواہ وہ دنیا کی ہو خواہ آخرت کی، لیکن اس کے باوجود مذکورہ آیت میں صرف آخرت کی جزا کو نیک اور احسن بتایا گیا، اور یہ اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ دنیا اور آخرت کی جزا میں فرق ہے، کیونکہ دنیا کی جزا جو کچھ بھی اور کتنی ہی کیوں نہ ہو، آخرکار اسے فنا اور زوال کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ نیز دوسری مشکلات جو دنیا کی زندگی کی خاصیت ہیں اس کے ہمراہ ہوں گی، جبکہ آخرت کی جزا اور وہاں ملنے والا بدلہ دائمی ہمیشہ رہنے والا مشکلات سے خالی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ام المومنین حضرت علی علیہ السلام نے اپنے کلمات میں بارہا اس نقطے کا ذکر کیا ہے۔ ایک خطبے میں فرمایا ہے کہ جو فرما بردار تھے انہیں جزا دے گا، اور جو اس کے جوار رحمت میں رہیں اور اپنے گھر میں انہیں ہمیشہ کے لیے ٹھہرا دے گا، جہاں اترنے والے پر پھر کوچ نہیں کیا کرتے، اور نہ ان کے حالات عدلتے بدلتے ہیں، اور نہ انہیں گھڑی گھڑی خوف ستاتا ہے، نہ بیماریاں ان پر آتی ہیں، نہ انہیں خطرات درپیش ہوتے ہیں، اور نہ انہیں سفر ایک جگہ سے دوسری جگہ لیے پھرتا ہے،
اور یہ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 107 ہے۔ وضاحت کے طور پر عرض ہے کہ خلود اور جاویدانگی کا مسئلہ کوئی سادہ مسئلہ نہیں، بلکہ ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے جو انسانوں کے لیے ایک عظیم انتباہ ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم کسی جگہ کا ایک کا عدد تحریر کریں اور اس کے پہلو میں بے انتہا دور تک صفر لگاتے جائیں اور ان گنت اعداد کے ذریعے خلود کی انتہا معلوم کرنا چاہیں تب بھی معلوم نہ کر سکیں گے۔ لہٰذا وہ مجرمین جن سے خدا نے دائمی آتش جہنم کا وعدہ کیا ہے، انہیں خیال رکھنا چاہیے کہ انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب میں رہنا ہے، اور ان کے مقابل ممتاز پاکیزہ بندگان خدا جیسے عباد الرحمن جنہیں خدا عظیم دائمی جزا سے نوازے گا، انہیں یہ بات ذہن سے نکالنی چاہیے کہ انہیں ایسی دائمی جزا سے نوازا جائے گا جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ لہٰذا کیا یہ بات مناسب ہوگی کہ انسان دنیا کی 4 روزہ زندگی سے دل لگا کر دائمی عذاب کا مستحق ہو جائے اور دائمی جزا و پاداش سے محروم رہے؟ کیا اس صورت میں نقد کو پکڑو ادھار کو چھوڑو والی بات کوئی اہمیت رکھتی ہے؟ جب انسان سستی چیز کو اس کے نقد ہونے کی وجہ سے منتخب کر کے اس کے مقابل بعد میں ملنے والے کروڑوں ٹن سونے کو چھوڑ دے، ایک دانشور کے بقول بالفرض محال اگر آخرت کے امور احتمالی ہوں اور دنیا کے امور یقینی، تب بھی عقل مند انسان احتمال کی کروڑوں صدیوں کو یقین کے چند سال پر فدا نہیں کرے گا۔ جبکہ ہم مسلمان معاد اور آخرت پر عقیدہ رکھتے ہیں، لہٰذا ہمیں فنا ہو جانے والے اور چند روزہ نقد کے مقابل ہمیشہ اور جاویدہ ادھار کا انتخاب کرنا چاہیے۔ اسی بنیاد پر امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، انتہائی تعجب ہے ایسے شخص پر جو آخرت کے ہمیشہ رہنے والے ٹھکانے کی تصدیق کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس فریب اور فانی دنیا سے وابستگی اختیار کرتا ہے۔ یہ روایت ہے بحار الانوار جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 184 پر۔ اسی طرح مزید فرمایا کہ فانی اور ناپائیداری زندگی کو زندگی نہ سمجھو، تم نے کیوں دنیائے فانی سے جو مجازی ہے اور جس میں معمولی سی لذت کے سوا کچھ نہیں دل لگایا، جبکہ یہ دنیا تمہیں موت سے نزدیک کر رہی ہے۔ اور یہ روایت بھی بحار الانوار جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 179 پر ہے۔ یعنی اس 100 سالہ دنیا کی لذت اور عیش اور نشاط میں غرق ہونا اس وقت کیا فائدہ دے گا، جبکہ اس کے نتیجے میں خدا کے دائمی عذاب کا مزہ چکھنا پڑے گا؟ کیا اس طرح کے نقد کی لذت اس قدر اہم ہے کہ اس کی خاطر آخرت کی ہمیشگی اور دائمی لذت کو قربان کر دیا جائے؟ صفحہ نمبر 153 ہے، عنوان ہے صبر و استقامت کی اہمیت۔ جیسا کہ اس سے پہلے ذکر ہوا کہ قرآن مجید میں سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 سے لے کر 74 تک میں خدا کے ممتاز بندوں کی 12 خصوصیات بیان کی گئیں۔ ان آیات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ نتیجہ حاصل کرتے ہیں کہ پہلی 5 خصلتیں اس اثباتی پہلو کی حامل ہیں، خدا کے ممتاز بندے انہیں انجام دیتے ہیں، جبکہ ان کے بعد والی 4 صفات اور خصوصیات منفی پہلو کی حامل ہیں جن سے خدا کے یہ ممتاز بندے دور رہتے ہیں۔ بعد کی 3 خصوصیات پھر اثباتی پہلو رکھتی ہیں، لہٰذا اثبات سے نفی اور پھر نفی سے اثبات کی جانب یہ سفر شاید 2 موضوعات تحلیہ اور تخلیہ کی جانب اشارہ ہو۔ نمبر 1، کیونکہ علم اخلاق اور تہذیب نفس ان 2 اصولوں اور 2 پہلوؤں کے گرد گھومتا ہے، لہٰذا خدا کے ممتاز بندوں کو دونوں ہی پہلوؤں میں قوی ہونا چاہیے۔ انہیں اپنے اندر سے منفی صفات نکالنے کے لیے مثبت قوتوں سے مدد لینی چاہیے اور فرشتے کو داخل کر کے شیطان کو باہر نکال دینا چاہیے، کیونکہ مثبت قوتوں کے دباؤ ڈالے بغیر شیطان انسان کے اندر سے باہر نہیں نکلتا۔ یہاں تحلیہ سے مراد یعنی نفس کو پسندیدہ انسانی صفات سے آراستہ کرنا، اور تخلیہ یعنی روح کو ناپسندیدہ عادات اور مادی آلودگیوں سے پاک کرنا ہے۔ یہ انتہائی قابل توجہ نقطہ ہے کہ خداوند کریم صاف اور واضح الفاظ میں فرماتا ہے کہ یہ 12 خصوصیات صبر و استقامت کے زیر سایہ حاصل ہوتی ہیں، یعنی اگر انسان میں صبر کی قوت نہ ہو تو وہ خدا کی ممتاز بندوں کی خصوصیات حاصل نہیں کر سکتا۔ لہٰذا سورہ فرقان کی آیت نمبر 75 میں ہے کہ
یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کی بنا پر جنت کے اونچے اونچے محل عطا کیے جائیں گے۔ اس عبارت کے ذریعے فضائل کے حصول اور رذائل سے پرہیز کے سلسلے میں صبر کے کردار کی انتہائی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ اگر صبر نہ ہو تو انسان ممتاز خصوصیات کا حامل نہیں ہو سکتا اور بلند درجات پر نہیں پہنچ سکتا۔ صفحہ نمبر 154 عنوان ہے تجزیہ اور تحلیل۔ بعض لوگوں کے خیال کے برخلاف صبر کے معنی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنا اور ہر قسم کے دباؤ اور سختی کو برداشت کرنا نہیں ہے۔ اس قسم کے معنی سے عاجزی اور تظلم یعنی ظلم کو قبول کرنا چھلکتا ہے، جس سے اسلام سختی کے ساتھ روکتا ہے، بلکہ صبر کے اصلی معنی امور کی انجام دہی کے لیے مضبوط عزم اور ارادے اور مسلسل اور لازوال ثابت قدمی کے ساتھ کام کو جاری رکھنا ہے۔ مجموعہ بحرین نامی لغت میں صبر کے معنی بیان کرتے ہوئے لکھا گیا کہ صبر یعنی نفس کا نفسانی خواہشات سے پرہیز کرنا، یعنی نفس امارہ کے طاغوت کے خلاف جنگ کرنا، اور المنجد نامی لغت میں ہے کہ کسی چیز پر صبر کے معنی ہیں اس کے بارے میں جرأت، شجاعت، ثابت قدمی اور شکست کو قبول نہ کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ خداوند عالم نے آیت قرآنی میں صبر و استقامت کو مجاہدین راہ خدا کے لیے ایک بڑی شرط قرار دیا ہے۔ اگر ان میں سے 20 افراد صابر ہوئے تو وہ 200 افراد پر غالب آ جائیں گے، اور اگر 100 افراد ہوئے تو وہ 1000 افراد پر غالب حاصل کر لیں گے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 65 میں یہ سب کچھ ارشاد ہوا، یعنی ایک صابر انسان دشمن کے 10 افراد کو زیر کر سکتا ہے۔ اگر صبر کے معنی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنا ہو تو ایسا صبر کبھی انسان کو یہ قوت فراہم نہیں کرتا کہ وہ 10 افراد کے مقابل کھڑا ہو کر انہیں شکست دے دے۔ اسی طرح قرآن کریم میں صبر کو ضعف اور کمزوری کے مقابل قرار دیا گیا، اور یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ صبر کے معنی استقامت اور پہم جد و جہد ہے جو ضعف اور سستی کی ضد ہے۔ لہٰذا خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 146 میں، اور بہت سے ایسے نبی گزر چکے ہیں جن کے ہم رکاب ہو کر مردان الہی کے جمع کثیر نے اس انداز سے جنگ کی کہ یہ لوگ راہ خدا میں پڑنے والی مصیبتوں سے نہ کمزور ہوئے اور نہ بزدلی کا اظہار کیا اور نہ دشمن کے سامنے ذلت کا مظاہرہ کیا، اور اللہ صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرنے والوں ہی کو پسند کرتا ہے۔ قرآن کریم میں 200 سے زائد مرتبہ مسئلہ صبر کو مختلف الفاظ اور بعض اوقات لفظ استقامت کے ذریعے بیان کیا گیا اور اس کے نتائج کا ذکر کیا گیا۔ اس نقطے سے صبر و استقامت کی انتہائی بلند اہمیت کا اظہار ہوتا ہے۔ ان آیات کے ذریعے مجموعی طور پر یہ مفہوم حاصل ہوتا ہے کہ صبر و استقامت کی اہمیت اس سے کہیں زیادہ ہے جتنی ہم سمجھتے ہیں۔ اس کی اہمیت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ خداوند عالم فرماتا ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 10 میں، بس صبر کرنے والے ہی وہ لوگ ہیں جنہیں بے حساب اجر دیا جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبر بہترین سواری ہے۔ خداوند عالم نے اپنے کسی بندے کو صبر سے زیادہ بہتر اور وسیع تر روزی عطا نہیں کی۔ بحر الانوار کی جلد نمبر 82 صفحہ نمبر 139 پر یہ روایت موجود۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے اپنی ایک گفتگو کے ضمن میں فرمایا، تمہیں چاہیے کہ صبر و استقامت سے کام لو، کیونکہ صبر کو ایمان سے ویسی ہی نسبت حاصل ہے جیسی نسبت سر کو بدن سے ہے۔ نہج البلاغہ کلمات القصار کا نمبر ہے 82۔ ان عبارتوں سے یہ بات بخوبی سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کی تعمیر، تکمیل اور اسے پاک و پاکیزہ بنانے میں صبر و استقامت انتہائی اہم کردار کا حامل ہے، اور اس کے بغیر انسان ہرگز کمال حاصل نہیں کر سکتا اور آلودگیوں سے نجات نہیں پا سکتا۔ مولانا جلال الدین رومی کے بقول فارسی کا شعر ہے، اس کے معنی یہ ہیں، خدا نے لاکھوں کیمیا پیدا کیے ہیں لیکن صبر کی طرح کا کوئی کیمیا انسان نے نہیں دیکھا۔ عباد الرحمن کی ان 12 خصوصیات سے صبر کا تعلق متعدد روایات میں ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نقل کیا کہ آپ نے فرمایا، صبر کی 3 قسمیں ہیں، مصیبت کے موقع پر صبر، اطاعت کی راہ میں صبر
اور گناہ کے مقابل صبر۔ یہی حدیث حضرت علی علیہ السلام نے بھی نقل ہوئی کی ہے، اور اس کے آخر میں یہ بھی کہا کہ گناہ کے مقابل صبر ان دو پہلی قسموں کے نسبت زیادہ بلند درجہ رکھتا ہے، اور یہ روایت ہے اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 191، میزان الحکمہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 267۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے ایک دوسری روایت میں فرمایا، آپ فرماتے ہیں صبر دو طرح کا ہے، مصائب و مشکلات کے سامنے صبر، کہ یہ صبر خوبصورت اور عمدہ ہے، اور اس صبر سے زیادہ عمدہ ان امور کے مقابل صبر ہے جنہیں خداوند عالم نے حرام قرار دیا ہے، اور یہ روایت اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 90 پر۔ ان دو احادیث کی روح سے صبر و استقامت کی وہی 3 جڑیں اور بنیادیں ہیں۔ جب ہم خدا کے نزدیک امتیازی مقام رکھنے والے بندوں کی ان 12 خصوصیات کا جائزہ لیتے ہیں اور ان پر گہرا غور و فکر کرتے ہیں تو یہ نتیجہ حاصل ہوتا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی خصوصیت صبر و استقامت کے بغیر حاصل نہیں ہوتی، اور ان 12 خصوصیات کے حصول کے لیے صبر و استقامت کی مدد لینے کے سوا کوئی اور چارہ نہیں، کیونکہ جیسا کہ ہم نے پہلے کہا کہ ان میں سے 4 خصوصیات منفی پہلو کی حامل ہیں اور ان کے خلاف جنگ کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ خصوصیات صرف گناہ کے مقابل صبر کے ذریعے ہی حاصل ہو سکتی ہیں، جبکہ 6 خصوصیات مثبت پہلو رکھتی ہیں جو راہ اطاعت میں صبر کے ذریعے حاصل ہوتی ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ تمام پہلوؤں میں بالخصوص گناہ سے مقابلے اور اطاعت کی راہ میں صبر کو اپنی روح اور رواں میں جگہ دیں تاکہ یہ 12 خصوصیات حاصل کر سکیں۔ جی ہاں، صبر و استقامت بہترین نتائج کا حامل ہوتا ہے، اور اس کے بغیر انسان کسی صورت اعلیٰ انسانی اقدار تک نہیں پہنچ سکتا۔ اسی وجہ سے جیسا کہ ہم نے کہا، قرآن کریم نے مختلف الفاظ کے ذریعے 200 سے زائد مرتبہ مسلمانوں کو صبر اور استقامت کی دعوت دی ہے اور انہیں صبر کی عظیم طاقت سے مدد لینے کی تلقین کی ہے۔ قرآن کریم ایک مقام پر واضح الفاظ میں کہتا ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 میں، صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو، بے شک خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صفحہ نمبر 158 عنوان ہے فرامین معصومین میں صبر کے اثرات اور اس کے کردار۔ صبر اور اس کے بہترین اثرات کے زیادہ سے زیادہ اہمیت جاننے کے لیے اور اس بات سے واقف ہونے کے لیے فضائل سے آراستہ ہونے، رذائل سے پیراستہ ہونے اور زندگی کے مختلف مسائل میں سدھار اور سنوار پیدا کرنے کے سلسلے میں صبر ایک انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ آئیے آپ کو پیغمبر اسلام اور ائمہ معصومین کے کچھ فرامین کی جانب متوجہ کرتے ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، صبر ایسی سواری ہے جو کسی صورت میں زمین پر نہیں گرتی۔ حضرت علی علیہ السلام ہی کا ارشاد ہے کہ صبر تمام امور میں انسان کا یار و مددگار ہوتا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے، تمہیں چاہیے کہ صبر و استقامت سے کام لو، ایسا شخص جس میں صبر و استقامت نہ ہو اس کا دین نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے، بہت مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ 1 ساعت کا صبر طویل خوشیوں کا باعث بن جاتا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے پرہیزگاروں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ان لوگوں نے دنیا کے چند دنوں میں صبر کیا اور اس کے نتیجے میں آخرت میں طولانی آسائشیں حاصل کیں۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 193۔ امام علی علیہ السلام ہی نے فرمایا کہ صبر کرنے والوں کی 3 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، اپنے آپ سے بے حوصلگی کو دور کرنا۔ نمبر 2، بے قراری اور دل تنگی سے دور کرنا۔ خداوند عالم سے گلہ نہ کرنا۔ اور یہ روایت بہار الانوار جلد نمبر 71 اور صفحہ نمبر 86 پر ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے ہی فرمایا کہ صبر اور شکیبائی کامیابی کی کنجی ہیں۔ غرر الحکم حدیث نمبر 9809۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ صبر کی کمی رسوائی کا باعث بنتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جب انسان کو قبر میں رکھتے ہیں تو اس کے دائیں طرف نماز، اس کے بائیں طرف زکوٰۃ اور اس کے سر کی جانب نیکیاں کھڑی ہوتی ہیں، اور ایک طرف ان سے ذرا دور صبر کھڑا ہوتا ہے۔
इस मौके पर जब सवाल करने वाले 2 फरिश्ते इसके पास आते हैं तो सब्र जो नूरानी सूरत लिए होता है नमाज, ज़कात और नेकियों को खिताब करके कहता है कि अपने साहिब की तरफ से होशियार रहो, अगर इसे अजाब से महफूज रखने में नाकाम हो तो मैं इसकी हिफाजत के लिए हाजिर हूँ। ये रिवायत है उसूल काफ़ी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 90 पर। ये अहादीस इंसान की मादी, मानवी, दुनियावी और उखरवी कामयाबियों में सब्र और इस्तिकामत के किरदार की निशानदेही करती हैं और ज़बाने क़ाल और हाल से कहती हैं सब्र और ज़फ़र दोनों कदीमी दोस्त हैं। सब्र के असर से ज़फ़र की नौबत आती है। किताब अपने अख्तिताम को पहुंची। इबादुर रहमान के औसाफ सूरह फुरक़ान की आखिरी आयत की रोशनी में परवरदिगार से दुआ है कि हमें इन औसाफ से मुज़य्यन करें और ये हमारा पढ़ना, हमारा इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ हमें दे। हमारा पढ़ना, आप सबका सुनना हमारे लिए तोशे आखिरत बन जाए, हमारे लिए, हमारे मरहूमीन के लिए। आज रोज़े अरबईन यानी चहलुम सैयदुश्शुहदा और चहलुम करबला के शहीदों का हम इस अपने पढ़ने को, इस किताब को हदिया करते हैं इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को और उनसे कहते हैं कि ये अपने जद के को हदिया कर दें हमारी जानिब से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।